اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین و سامعات، اب سب کی خدمت میں میرا محبت برا اور چاہتو برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کروں گی وہ ٹاپک ہے درود پاک پڑھیں اور من کی مرادیں پائیں۔ حافظ محسن صاحب جو کہ درود شریف چینل کے ایڈمن ہیں، انہوں نے درود صدقہ میں لکھا ہے کہ میری ایک جاننے والی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارا ان کے گھر آنا جانا بھی ہے۔ وہ بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ وہ عورت دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ ایک دن میں اپنی بیگم کے ساتھ ان کے گھر گیا تو اس عورت نے بہت محبت سے ہمیں روک لیا اور کہا کہ بھائی، میں آپ کو چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اس کے گھر میں ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ اس کی بیٹی اٹھ کر کچن میں چلے گئی۔ پھر اس نے اپنی والدہ کو آواز دے کر اندر بلایا تو ہمیں لڑکی کی آواز آئی۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی، چائے کیسے بناؤں، گھر میں دودھ نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ پڑوس سے دودھ لے آؤ۔ میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ ساری دنیا کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بتاتے تاکہ ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور یہ بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ تھوڑی دیر تک لڑکی چائے بنا کر لے آئی تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم ایک پورا مہینہ درود صدقہ پڑھو، روز 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر مجھے اپنے حالات بتانا۔ درود صدقہ کا ایک اور نام دولت والا درود بھی ہے۔ اس لڑکی نے مایوسی سے کہا کہ بھائی، ہم غریب ہی پیدا ہوئے ہیں اور غریب ہی مریں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم پڑھو تو صحیح۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں پڑھوں گی، لیکن میں صرف 1 مہینہ ہی پڑھوں گی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم پڑھو تو صحیح۔ 1 ہفتے بعد میں نے فون پر پوچھا کہ کیا تم درود پاک پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی۔ تو میں نے کہا کہ پڑھتی رہنا۔ پھر اگلے ہفتے بھی میں نے فون کر کے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کوئی فرق نظر آیا؟ تو اس نے مایوسی سے کہا کہ نہیں بھائی۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ پھر اگلے ہفتے فون کیا تو وہ مجھے کچھ بیزار سی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے تاکید کی کہ تم درود پاک پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو اس نے بیزاری سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ میں صرف 1 مہینہ ہی پڑھوں گی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر پورے مہینے بعد میں نے فون کیا تو وہ تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی کہ بھائی، مہینہ پورا ہو گیا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑا، اب میں درود پاک نہیں پڑھوں گی۔ میں نے اسے بہت زیادہ تسلی دی اور کہا کہ دیکھنا تم اس کا اثر۔ تو وہ بے بسی سے ہنس پڑی۔ اگلے دن ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں میرا دوست کھڑا تھا، وہ کہ بہت زیادہ امیر تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کا کزن ہے، ہم اس کی شادی ایسے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں جو کہ نیک ہو، ہمیں جہیز کا بھی کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً اس لڑکی کا خیال آ گیا۔ تو میں نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو پسند کر لیا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو پوری بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور بہت زیادہ امیر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی سے خود شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے جب یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو وہ بھی سوچنے لگا۔ پھر وہ چپ چاپ گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر موجود تھا۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ تم ہمیں اس لڑکی کے گھر لے چلو۔ وہاں جا کر انہوں نے رشتہ مانگا جو کہ فوراً ہی منظور ہو گیا۔ اس طرح 1 مہینے کے اندر اس کی شادی ہو گئی۔ پھر میں نے ایک دن اسے فون کیا اور پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بہت اچھی، سب میری بہت عزت کرتے ہیں، مجھے بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے، نوکروں کی ریل پیل ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ تو وہ ہنسنے لگی کیونکہ وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ واقعی یہ سب درود پاک کی برکت ہے،
اور درود پاک کی برکت سے ہی مجھے ملا ہے۔ پہلے میں 1 روپے کو ترستی تھی، اب میرا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی درود پاک پڑھنے والا بنیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہمیں بھی اس کا فیض اور برکتیں عطا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔